قرآن کی یہی آیت پڑھی تو پڑھ کے 2 ڈورے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، رات سو گئے اور بار بار اٹھتے ہیں، ڈورے اٹھاتے ہیں، نکالتے ہیں، نکال کے دیکھتے ہیں کہ سیاہی اور سفیدی یعنی کالا اور چٹا دھاگا، سفید اور کالا دھاگا، وہ آپس میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی، پتہ نہ چل سکا۔ جب صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور جب میں نے پڑھی تو اس کے مطابق میں ساری رات اسی طریقے سے سیاہی اور سفیدی کے ڈورے کا امتیاز دیکھتا رہا، ساری رات پتہ نہ چل سکا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زمانہ دیا تو سارے زمانوں سے اعلیٰ، اللہ نے اپنے نبی کو شریعت دی تو ساری شریعتوں سے اعلیٰ، اپنے حبیب کو شہر دیا تو سارے شہروں سے اعلیٰ، اللہ نے اپنے محبوب کو یار دیے تو سارے نبیوں کے اصحاب سے اعلیٰ، اللہ نے کتاب دی ہے تو ساری کتابوں سے اعلیٰ۔ تبیان لکل شیء، جس کتاب کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کا نور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کے دلوں سے ظلمت کو دور کر کے نور سے بھرپور فرما دیتا ہے۔ اور یہ کتاب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال کے عرصے کے اندر نازل فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ کتاب اللہ نے سکھائی۔ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ کتاب کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ بی وراء الورا، اور جس محبوب کو کتاب سکھائی گئی وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ، اور محبوب نے جن کو سکھائی وہ صحابہ بھی نبیوں کے صحابہ سے عرف و اعلیٰ۔ سورۃ الجمعہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، توجہ کیجئے، اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو، عظمت و شان والے رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے یعنی انسانیت میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کہ محبوب ان اپنے صحابہ کا تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں، کھلی دلالت میں پڑے ہوئے تھے، اور اگر ان دلالتوں کا ذکر کیا جائے بات طول پکڑ جائے گی۔ میں نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں اسی آیت کی روشنی میں اس سے متعلقہ اور آج کے اس پروگرام سے متعلقہ، چونکہ درس قرآن کے حوالے سے اور ختم قرآن کے حوالے سے محفل ہے، تو قرآن ہی کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور اسی آیت کی روشنی سے ہم نے آگے انشاءاللہ لے کے چلنا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا کن میں؟ وہ لوگ جو اپنی زبان کے اعتبار سے عربی زبان جانتے تھے۔ عربی زبان یعنی مادر ذات عربی تھے، عربی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ان کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، پھر رسول نے ان کو کتاب سکھائی، رسول نے ان کو حکمت سکھائی، اور رسول نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، یعنی ان کے دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں یہ ساری نکال کے اللہ کے محبوب نے ان کو آپس میں بائی بائی بنا دی۔
یہ قرآن کی برکت ہے کہ حضور قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم سکھاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، کینہ، حسد و بغض اور دشمنیاں نکال کے حضور ان کے دلوں کو جوڑتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے نبی کے صحابہ کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق اور درس ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا۔ بولی کیسے پڑھا؟ اچھا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ میں نے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ خطابت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں نے بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ شعر بھی پڑھنا ہے، انشاءاللہ شعر آئے گا تو پڑھوں گا میں، لیکن اصل مقصد ہے کہ بات لوگوں تک پہنچے۔ اور اس وقت جتنے لوگ فتنہ پروری اور شر انگیزی کر کے ہمارے نوجوانوں کی متاع ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے باطل ہتھ کنڈوں سے عوام کو ان کی پہچان کروائی جائے کہ یہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ بولی کون سی زبان تھی؟ قرآن کس زبان میں تھا؟ عربی میں۔ انہیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا ترجمہ ہو جائے اردو میں، قرآن کا ترجمہ ہو جائے فارسی میں، یا کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو، صحابہ کو اس کی ضرورت تھی؟ بولیے بھائی نہیں تھی۔ تو کیا قرآن نازل ہوا تو صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن لے کے خود پڑھنا شروع کر دیا تھا، خود سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ یعنی آپ کو ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک صحیح تو دور کی بات ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی کہ ابو بکر صدیق سے لے کر آخری کسی اینڈ والے صحابی تک کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور ہم عربی زبان جانتے ہیں، ہم عربی کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہیں، اور ہمیں اب قرآن سکھانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں قرآن دے دیں، ہم خود پڑھ لیں گے، خود سمجھ لیں گے، خود عمل کر لیں گے۔ نہیں، اللہ نے قرآن اپنے حبیب پر نازل فرما کے اللہ نے اپنے محبوب کو معلم بنا کے بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ قرآن کی صحیح فہم وہی ہے جو صحابہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام سے لی۔ یعنی صحابہ نے قرآن رسول اللہ سے سیکھا، اللہ کے پیارے محبوب سے سیکھا، اور پھر جن صحابہ نے قرآن نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان کی طرف ریفر کیا۔ صحیح بخاری کی 4999 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ کن سے قرآن سیکھو؟ 4 صحابہ سے، من عبداللہ ابن مسعود و سالم و عبی و معاذ ابن جبل۔ حضور نے 4 نام لیے، فرمایا قرآن سیکھنا، یعنی میں نے ان کو قرآن سکھا دیا ہے، اب جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے، وہ زید سے قرآن سیکھے۔ وہ فرمایا کہ من عبداللہ ابن مسعود و سالم و عبی و معاذ ابن جبل، سالم سے، عبی بن کعب سے اور معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھے۔ قرآن سیکھنا تو ان سے سیکھو جن کو میں نے قرآن سکھا دیا۔ تو صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن اللہ کے رسول سے سیکھا، اور جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے نہیں سیکھا انہوں نے ان صحابہ سے سیکھا جنہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب تسلسل آگے چلے گا۔ پھر آج تک امت قرآن کو اسی طریقے سے سمجھتے آ رہے ہیں، قرآن کو سیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ بزد ہے، مصر ہے، صرف لوگوں کو علماء اہل سنت سے دور ہٹانے کے لیے، علماء اہل سنت سے بدظن کرنے کے لیے، اور قرآن کی جو صحیح فہم اور صحیح منشا ہے اس سے ہٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے لگ جاؤ، کسی مولوی سے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے ان کا طریقہ واردات کیا ہے، ان کے گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن تو بڑا آسان ہے،
بڑا قرآن آسان اللہ نے نازل کر دیا، اب خود پڑھیں، خود سیکھیں، خود عمل کریں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی لوگ جو کہتے ہیں کسی عالم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہی لوگ درس قرآن کے پروگرام کرتے ہیں، اکیڈمیوں کے اندر، سکولوں کے اندر اور کالجز یونیورسٹیز کے اندر یہ جی لیکچر ہو رہا ہے درس قرآن کا، فلاں سکالر آئیں گے درس قرآن دیں گے، درس قرآن ہو رہا ہے، قرآن آسان تحریک کے نام سے تحریکیں بنائی ہیں اور باقاعدہ درس ہوتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے قرآن سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کل تک تو تم یہ کہتے تھے کہ قرآن آسان ہے، ہر بندہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، آج تمہیں درس قرآن دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میرے خیال سمجھ نہیں رہی اب بھائی، تم تو کہتے تھے قرآن آسان بڑا ہے، ہر ریڑھی شبدی لگانے والا بھی سمجھ سکتا ہے، ہر تندور پہ نان بائی نان لگانے والا، روٹیاں لگانے والا، پھل فروٹ بیچنے والا بھی قرآن خود پڑھ کے خود سمجھ سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود تو صحابہ بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکے، صحابہ کو بھی اللہ کے رسول نے سمجھایا تو ان کو سمجھ آئی۔ یا کوئی مائی کا لال، کوئی صحیح نہیں ضعیف حدیث ایسی نکال کے لے آئے، کبھی ابو بکر صدیق نے کہا ہو حضور میں عربی جانتا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، میں خود قرآن کو پڑھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا، عمل کروں گا، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے۔ صدیق اکبر بھی رسول اللہ سے سیکھتے، فاروق اعظم بھی اللہ کے نبی سے سیکھتے، عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، حضور کے سارے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے سیکھتے تھے۔ اور جہاں کہیں حضور سے نہیں سیکھ سکے تو قرآن جو کہنا چاہتا تھا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھے؟ قرآن مجید کا بعض واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اے روزے دارو کھاؤ پیو، رات کو کھاتے پیتے رہو، رات تمہیں رخصت ہے، اجازت ہے، کھا پی سکتے ہو۔ کب تک؟ فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، جب تک یہ نہ ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو۔ صحابی تھے، مادر ذات عربی تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، قرآن کی یہی آیت پڑھی تو پڑھ کے دو ڈورے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، رات سو گئے اور بار بار اٹھتے ہیں، ڈورے اٹھاتے ہیں، نکالتے ہیں، نکال کے دیکھتے ہیں کہ سیاہی اور سفیدی یعنی کالا اور چٹا دھاگا، سفید اور کالا دھاگا، وہ آپس میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی، پتہ نہ چل سکا۔ جب صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور جب میں نے پڑھی تو اس کے مطابق میں ساری رات اسی طریقے سے سیاہی اور سفیدی کے ڈورے کا امتیاز دیکھتا رہا، ساری رات پتہ نہ چل سکا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا عدی، قرآن نے جن ڈوروں کا ذکر کیا ہے وہ تیرے یہ دھاگے، یہ تیرے دھاگے اور یہ روئی کے بٹے ہوئے ڈورے نہیں، بلکہ صبح کا اجالا اور رات کی سیاہی مراد ہے، تیرے یہ دھاگے کے ڈورے مراد نہیں۔ اب سمجھے ذرا، صحابی عربی جانتے تھے، قرآن کو پڑھا، لیکن قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ رسول کے بغیر صحابی بھی نہیں سمجھ سکے۔ بھائی سبحان اللہ کہہ دیں، بھائی رسول اللہ کی کہ سکھائے بغیر صحابی بھی نہیں سمجھ سکے۔ سمجھ تب آئی جب اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی جامع ترمذی کتاب و تفسیر میں حدیث ہے اور کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ، کہاں بنا لے؟ کون؟
جو قرآن کی بات کرے لیکن قرآن کے اندر اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرے، قرآن کو بغیر علم کے اندر اس کے اندر اٹکل پچو ڈالنے کی کوشش کرے، اور قرآن کا دعویٰ کر کے اس کے اندر بریکٹیں اپنے لگانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل السنہ والجماعہ، یہ ہمارا منہج اور عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کو اللہ کے نبی سے سیکھیں گے۔ آخر تک آواز آنے چاہیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر وہ جو رسول اللہ نے کی، قرآن حدیث سے سیکھیں گے، اور حدیث کی تشریح وہ لیں گے جو نبی کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت اور امت کے اماموں نے کی۔ یہ ہمارا منہج ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن میں بات کرے تم حدیث کا سہارا لو۔ کیا کرو بھائی، توجہ ہے آپ کی؟ ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہے جی یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہے اس کا حدیث میں یہی مطلب ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی قرآن میں بات کرے تو تم حدیث کا سہارا لو، اور اگر کوئی حدیث میں بات کرو تم امت کے اماموں کا سہارا لو۔ یہاں آ کے دودھ کا دودھ، پانی اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سنی وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور کی حدیث کو بھی مانتا ہے، امت کے اماموں کی بات کو بھی مانتا ہے۔